شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ سینے میں جلن رہتی ہو تو نہار منہ پانی پیو۔ کھانا زیادہ کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کھانا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ ناشتے میں ایک سیب کھانا چاہیے، کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ کالی چائے میں لیمو ڈال کر پینے سے لوز موشن میں آرام ملتا ہے۔ جنہیں سانس کی بیماری ہو وہ گیس کا پکا ہوا کھانا مت کھایا کریں۔ شوگر والے مریض زیادہ دیر پاؤں کے بل نہ بیٹھا کریں۔ کھانا کھا کر نہانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس لگاتار 40 دن تک پینے سے کبھی آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ 2 کیلے روزانہ کھانا 70% تک ورزش کا کام کرتا ہے۔ سیب اور کیلے کا جوس پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے۔ جن کے گردے خراب ہوں خالی پیٹ پکے ہوئے پھل کھائیں۔ پیاز اور چکن پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کسٹرڈ آئل کو کسی بھی تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور موٹے ہوں گے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں، قبض ہو، کھٹے ڈکار آتے ہوں، ایلو ویرا کا جوس پیو۔ فلک کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی کپڑے ڈبونے سے کپڑے پرانے نہیں ہوتے۔ زندگی پر خوبصورتی چاہتی ہو تو کشمش کو شہد میں ڈال کر کھاؤ۔ جن کو حمل نہ ٹھہرتا ہو گاجر کے جوس میں انار کے دانے ڈال کر پیا کری۔ 15 دن میں حمل ٹھہر جائے گا۔ جھریوں والے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر ارک گلاب لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ منہ کے اندر خشکی ہو اور بار بار پیاس لگنے کی شکایت ہو تو انار کا جوس پینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت ہوتی ہے طاقت اس کو ملتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی آتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو کھڑے ہو کر بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر اور کپڑوں کو جھاڑ لینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ بارش کے موسم میں اگر بتی جلا دینے سے حشرات نہیں آئیں گے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ ہی دیر سونا چاہیے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کیا کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ مجھے اپنے حسن پر شروع سے ہی بہت غرور تھا، اس لیے میں کسی غریب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیا بات تھی جو بھی امیر لڑکا رشتہ لے کر آتا وہ میری کلائی پکڑ کر دیکھتا اور منع کر دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری کلائی میں کیا ہے ایسا جو انکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک درویش نے عجیب بات کہی، اگر کسی امیر گھر میں رشتہ کرنا چاہتی ہے تو کلائی تک ہاتھ کاٹ دے، کیونکہ یہی رکاوٹ ہے۔ اور جب اس کی وجہ پوچھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ہی غلطی کی وجہ سے۔ مجھے اپنے پیچھے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ مجھے کچھ پتا بھی تو نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کو جانتی تھی، بس میں اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں سڑک پر گر گئی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ بھی میرے سر پر پہنچ گئے۔ میں نے زمین پر ہی پیچھے ہوتے ہوئے گھبرا کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا۔ کہنے لگا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو تم سے صرف تمہارا ہاتھ چاہتے ہیں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی جس کی شکل مجھے تو نہایت ہی خوفناک لگ رہی تھی
کہنے لگا کہ کیا تم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتی؟ تم ہی تو چاہتی ہو کہ تمہاری شادی کسی نہایت ہی امیر گھر میں ہو جائے، تو اس کے لیے تمہیں اپنے ہاتھ کی قربانی تو دینی پڑے گی، تو ہم بس یہی کام کرنے آئے ہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے آ رہے تھے اور میں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں چیخنے لگی۔ ایک دم سے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آس پاس سے دیکھا تو خود کو اپنے بستر پر پا کر بے اختیار ایک گہری سانس بھری کہ شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا، مگر آج سے پہلے اتنا ڈراؤنا اور بھیانک خواب مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر ساتھ والے بیڈ پر میری بہن لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سب خیر تو ہے؟ تم کافی گھبرائی ہوئی ہو۔ پہلے میں نے اسے سوچا کہ اپنے خواب کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے بھی مجھے خود بھی اس معاملے پر نہیں سوچنا تھا۔ میں اپنا موڈ اور سوچ اچھی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگلے دن میرے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آ رہا تھا اور میں تو اس کے ہی سپنے دیکھ کے سوئی تھی۔ جانے پھر یہ خواب کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی اور اگلے دن اماں کے اٹھانے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ وہ ہم دونوں بہنوں کو صفائی کا کہہ رہی تھی، کیونکہ آنے والے لوگوں کا معیار بہت ہی اونچا تھا اور ہم لوگ تو مڈل کلاس تھے۔ تو اماں کا کہنا تھا کہ گھر کی خوب اچھے سے صفائی ہونی چاہیے۔ میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اچھا سا تیار ہو جاؤں۔ ویسے تو میں اتنی حسین تھی کہ مجھے تیاری کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی میں آج اتنی خوبصورت لگنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اگر تو وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے تو یہ میرے خوابوں کی تعبیر کی طرف میرا پہلا قدم ہوتا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرے خواب اور اڑان ہمیشہ اونچے ہی رہے تھے۔ مجھے شروع سے ہی اپنے حسن پر بہت غرور تھا اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مجھے اپنے اس خوبصورتی کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہمیشہ سے ہی میں نے امیر سہیلیوں کے ساتھ تعلق رکھا، اور وہ بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور میں نے شروع دن سے ہی سوچ رکھا تھا کہ شادی کروں گی تو کسی امیر اور کبیر گھرانے میں۔ میری دوستیں بھی مجھے یہی کہتی کہ تمہارے ہاتھ گھر کے کاموں کے لیے نہیں بنے، تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ محلوں پر راج کرو گی، اور میں بھی ان کی باتوں میں آ کر اونچے سپنے سجانے لگتی تھی۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو خاندان میں سے کئی لوگوں نے میرے لیے رشتہ مانگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں کسی غریب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ میری ماں کا تو دل تھا کہ میں خاندان میں سے کسی کے گھر بیاہی جاؤں، کیونکہ غیر لوگوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن میں نے صاف طور پر اماں کو کہہ دیا کہ شادی کروں گی تو کسی امیر انسان سے۔ کافی عرصے تک میرے ماں باپ اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ خاندان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، دولت اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن میں ہرگز بھی نہیں مانی تھی، یہی شرط رکھی تھی۔ آخر تنگ آ کر میری اماں نے رشتے والی خاتون کو کہہ دیا کہ میری بیٹی کی پسند کے مطابق کوئی رشتہ تلاش کرو، اور آج اسی سلسلے میں لوگ بھی آ رہے تھے۔ اپنی بہن کو تو میں نے اس گھر کی صفائی پر لگا دیا تھا اور خود کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ دوپہر تک وہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ ہمارے گھر کے آگے اتنی بڑی گاڑی کھڑی تھی کہ سب محلے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے۔ میں خود بھی شاکڈ رہ چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اتنے ہی زیادہ امیر ہوں گے۔ میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر ان لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا، کافی ہینڈسم تھا۔ میں تو اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگی تھی۔ اگر میں اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئے تو سب خاندان والے تو حسد ہی کرتے رہ جائیں گے۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اماں نے مجھے آواز دی تو میں چائے لے کر چلی گئی۔ میری توقع کے عین مطابق ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتے اور اس رشتے کو پکا کرتے، جانا کہ وہ لڑکا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں لڑکی کی کلائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سب الجھ کر اسے دیکھنے لگے، اور میں نے بھی اسے یوں دیکھا کہ جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سب لڑکی کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، وہ کلائی کیوں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ کہیں میری خوبصورتی میک اپ کا ہی کمال نہ ہو، تو اس لیے وہ میرے ہاتھوں سے اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ میں خوبصورت ہوں بھی یا نہیں۔ میں نے بہت خوشی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ میری کلائی پکڑ کر کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس کی زبان سے یہ باتیں سن کر تو ہر طرف سناٹا ہی چھا گیا۔ خود مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، یہ میں کیا سن لیا؟ اس نے مجھے انکار کر دیا، لیکن آخر کیا وجہ تھی؟ میں تو ہکا بکا رہ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی
کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی، مجھے کیوں انکار ہوا۔ وہ لوگ کچھ بھی کہے بغیر واپس چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے بہت ہی غصہ آیا اور میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ بامشکل میری ماں نے مجھے سنبھالا اور کہا، یہ تیری قسمت نہیں تھی، جہاں نصیب جڑے ہوتے ہیں وہاں رشتہ ہو ہی جاتا ہے، تو فکر نہ کرو، میں رشتے والے کو کہوں گی کہ وہ ان سے بھی اچھے اور امیر لوگوں کا رشتہ لے کر آئے۔ مجھے دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہوا، بلکہ الجھن تو یہ تھی کہ آخر اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی۔ آج تک میں دوسروں کو انکار کرتی آئی تھی، اور آج پہلی بار کسی نے اس طرح سے کیا تھا، تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میرا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا، مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی کے ہاں چلی جاؤ۔ میں پیدل اپنی دوست کی طرف جانے لگی، سارے راستے میں یہی سوچتی جا رہی تھی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی دور آ چکی ہوں۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جانے کیوں مگر یہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی میرے طاقوں میں تھا، لیکن وہاں پر تو کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے وہاں سے رکشہ لیا اور اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، ضرور تمہیں کسی نے نظر لگا دی ہے، اسی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو پایا۔ تم گھر جا کر اپنی نظر اتارو اور ساری باتیں بھول جاؤ۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے کافی اچھا لگا اور میں گھر واپس آ گئی، اور آتے ہی اماں کو کہا کہ میری نظر اتاریں اور رشتے والے کو کہیں کہ اسی ہفتے کوئی دوسرا رشتہ لے کر آئے۔ اب تو میں جلد سے جلد شادی کروں گی۔ اس بار آنے والے لوگ بھی امیر تھی اور لڑکا بھی اچھا خاصا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی صدقے واری ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا کہ لڑکی کی ماں تو بے انتہا خوش لگ رہی تھی، لیکن وہ جو ہوا وہ میرے اور میری ماں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے نے بھی وہی کہا جو پچھلا لڑکا کر چکا تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور کلائی دیکھتے ہی انکار کر کے کہنے لگا، نہیں، میں اس ہاتھ والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بھی چلے گئے اور کام نہیں بن سکا۔ اب تو میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، آخر یہ مجھ پر کسی نے کیسا جادو کر دیا جو میرا کام ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی رشتے آئے، لیکن جب بھی لڑکا آتا تو ہمیشہ میری کلائی دیکھ کر انکار کر جاتا، اور میں پاگل ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر میری کلائی میں ایسا کیا ہے جو لوگ دیکھتے ہی انکار کر جاتے ہیں؟ مجھے میری سبھی دوستیں یہی کہہ رہی تھی کہ ضرور تم پر کسی نے کچھ کروایا ہے، جب بھی تو یہ معاملہ انجام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ مجھے پہلے تو ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آ رہا تھا۔ اپنی دوست کے کہنے پر میں اس کے ساتھ ایک درویش پیر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ دوست نے بتایا تھا کہ یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے اور اسے سب معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے جب اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو کہنے لگے کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا رشتہ کسی امیر خاندان میں ہو جائے اور باقی کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزرے، تو اپنی کلائی تم کاٹ دو۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی عجیب بات کر دی، میں بھلا اپنا ہاتھ کیوں کاٹوں؟ کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ کی وجہ سے ہی تیرے نصیب پر بندش ہوئی ہے۔ جاؤ گھر جا کر یاد کرو کہ ان ہاتھوں نے کس کا برا کیا تھا جو تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ میں بتاؤں گا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس درویش کی عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے تو صرف غصے کے سوا کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ ہم نہیں دوبارہ ان کے پاس آئیں گے۔ جانے یہ کیسی بہکی بہکی سی باتیں کرتا ہے، بھلا میں اپنا ہاتھ کیوں کاٹوں؟ گھر آ کر میں اسے درویش کی باتوں پر غور کرتی رہی تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے وہ عجیب و غریب وہ خواب بھی تو دیکھا تھا جن میں کچھ لوگ میرے ہاتھ کاٹنے کے در پہ تھے۔ میں بہت گھبرا چکی تھی۔ آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا کہ جو مجھ پر اتنے گہرے اثرات مرتب ہو رہے تھے؟ اب تو اماں نے رشتے والے کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ مزید کسی کو گھر نہ لے کر آئے، کیونکہ وہ لوگ انکار کر جاتے تھے اور ہمارا بہت سارا پیسہ بھی ضائع ہو رہا تھا۔ اس لیے ماں کہنے لگی کہ میں روز روز تمہارے لیے لوگوں کی خاطر تواضع نہیں کر سکتی۔ اسی دوران میں میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک نہایت تھی مناسب گھرانے سے آیا تو اماں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا نہیں سوچا کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، مگر اماں کہنے لگی کہ تمہارے چکر میں اس کو بھی گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس کا نصیب اچھی جگہ پر کھل رہا ہے تو میں کیوں دیر کروں؟ تمہارا بھی جب نصیب کھلے گا تو ہو ہی جائے گا۔ ان حالات نے مجھے بہت ہی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اپنے حسن پر غرور کرتی رہی تھی کہ میں تو اپنی پسند سے اور کسی شہزادے سے شادی کروں گی جس کا بڑا سا محل ہوگا، لیکن اب سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا ہونا کتنا مشکل ہے۔
میری چھوٹی بہن مناسب شکل و صورت کی تھی، لیکن اس کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو رہی تھی کہ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اپنی بہن کی بارات پر مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پہلے بھی ایک دو بار مجھے ہو چکا تھا، لیکن آج تو شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے ایک لڑکے کو کھڑے پایا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوفت سے رخ پھیر لیا کیونکہ یہاں پر بہت سارے لڑکے تھے جو مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی، اچانک سے وہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو ایک دم سے ٹھٹک کر رک گئی، جان نہ پہچان، جانے یہ کون ہے، ایک دم سے آ کر سیدھا شادی کے لیے ہی پرپوز کرنے لگا۔ اگر مجھے کسی غریب سے ہی شادی کرنی ہوتی تو اب تک میری شادی بھی ہو گئی ہوتی، اور اس کا حلیہ دیکھ کر تو مجھے نہیں لگ رہا تھا یہ کسی امیر گھر کا چشم و چراغ ہے۔ میں ابھی اسے کچھ جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی، اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی بھی نکالی، جس کو دیکھ کر میری آنکھیں چندی آ گئی۔ وہ تو ہیرے کی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں کل مہندی پر بھی آپ کو دیکھتا رہا، اور آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پرپوز کر کے رہوں گا۔ آپ مجھے بہت پسند آئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہ انگوٹھی آپ کو پہنا دوں؟ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں تو بس اس انگوٹھی کو دیکھے ہی جا رہی تھی، یہ کتنی مہنگی ہوگی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی میری کلائی دیکھ کر انکار ہی نہ کر دے، اور اگر گھر رشتہ لے کر آیا، انکار کیا تو میں بڑی بے عزت ہو جاؤں گی۔ تو میں ابھی ہی اس کے آگے اپنی کلائی کر دیتی ہوں کہ اگر انکار کرنا ہوا تو یہی پر ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھی پہننے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے بھی کچھ دیر میں میری کلائی پکڑے رکھا اور کچھ سوچتا رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس نے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو میری کلائی پکڑ کر دیکھی ہے، لیکن اس نے پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اپنا تعارف بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بہت ہی بڑا بزنس کرتا ہوں، اور میرے بابا کا بزنس کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو ہم اکثر ملنے لگے۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں اس سے بہت ہی محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کچھ دیر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں، کیا ہم ابھی جا کر ان سے مل سکتے ہیں؟ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آنے والی تھی اور ابھی میں کیسے جا سکتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ اماں کو میں نے فون کر کے کہہ دیا کہ میں ابھی اسی وقت اپنی ایک دوست کے ہاں جا رہی ہوں، بہت ہی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور خود اس کے ساتھ پارک سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا، اور بار بار میرا دل انکار بھی کر رہا تھا کہ میں ایسے اس پر بھروسہ نہ کروں، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی اور اس کا مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی مجھے ایک اچھا لڑکا ہی لگا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط بات بھی نہ کی، بلکہ فلرٹ کرنے کی بجائے سیدھا شادی کے لیے ہی مجھے کہا۔ اس کی بڑی سی چمچماتی گاڑی دیکھ کر میں اپنے فیصلے پر خود کو شاباش دی۔ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور بہت ہی جلد وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا۔ گھر کیا تھا، ایک شاندار سا محل تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے تو ابھی سے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، کیا واقعی میں اس گھر کی بہو بننے والی تھی؟ کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملواؤں۔ اس نے آواز دے کر کسی کو بلوایا تو اندر سے ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی، جسے دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن کہاں مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کی بہن ہوگی، لیکن جب اس نے اس کا مجھ سے تعارف کروایا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کہنے لگا، اس سے ملو، یہ میری بیوی رانیہ احمد۔ مجھے اتنے برے مذاق کی توقع ہرگز بھی نہ تھی۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھ کر پوچھا، اگر یہ مذاق ہے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لڑکا ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ مذاق نہیں ہے، یہ واقعی میں میری بیوی ہے، تم نے اسے پہچانا نہیں، ذرا غور سے دیکھو۔ میں نے الجھن سے دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اسے بہت بار دیکھ رکھا ہے، لیکن بار بار ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آگے بڑھی اور میرے کانوں کے پاس آ کر سرگوشی میں بولی، کیا تمہیں یاد نہیں، یونیورسٹی کا فرسٹ سیمسٹر، رانیہ احمد اور کاشف رحمان؟
اس کو یاد دلانے پر میں ایک دم سے چونک کر رہ گئی۔ اب غور سے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی شکل بھی مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اگرچہ یہ 4-5 سال پرانی بات تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس لڑکے کاشف کو پہچان کیوں نہیں پائی۔ شاید اس کے حلیے کی وجہ سے جو بہت ہی بدل چکا تھا۔ یونیورسٹی کے فرسٹ سیمیسٹر کی بات تھی اور یہ دونوں تب میرے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے۔ رانیہ کلاس کی سب سے ذہین سٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ یہ بات ہم سب جانتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف کاشف بھی ایک عام سا سیدھا سادہ قبول صورت کا لڑکا تھا، جس کے بارے میں سب کی یہی رائے تھی کہ یہ بھی بہت غریب ہے۔ مجھے ساری لڑکیاں کہتی تھی کہ کاشف تمہیں پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کو رد کیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن جب کاشف نے مجھے پرپوز کیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اور میں نے سب کے سامنے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اسے دوسرا تھپڑ مارنے والی تھی کہ رانیہ آگے بڑھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں۔ تب میں نے اس کے سامنے دونوں کا بہت مذاق اڑایا اور میں نے کہا کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو، تو کیوں نہ تم دونوں آپس میں شادی کر لو۔ اس دن پوری یونیورسٹی میں ان دونوں کا بہت ہی مذاق بنا تھا اور اگلے دن سے وہ دونوں ہی نظر نہیں آئے۔ شاید یونیورسٹی چھوڑ گئے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں بھی یہ واقعہ بھول بھال گئی، اور آج اتنے سالوں کے بعد ان دونوں کو اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دو۔ کاشف کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے دیکھتے ہی پہچان لو گی، لیکن تم جیسی خود غرض لوگوں کو کب کوئی چہرہ یاد رہتا ہے۔ میں صرف تمہیں یہاں تمہاری اوقات دکھانا چاہتا تھا، اس لیے یہاں پر لے کر آیا کہ میری بیوی سے ملو۔ یہ وہی ہے جس کا تم مذاق بنا رہی ہو، اور اسے دیکھو اور خود کو۔ اور ہاں، تمہارے گھر جتنے بھی رشتے والے آئے تھے وہ سب میں نے ہی بھیجے تھے۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی انکار کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور وہ درویش بھی میرا ہی آدمی تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کی باتیں سن کر تمہیں یاد آئے گا۔ اگر اس ہاتھ کی وجہ سے سب لوگ تمہیں انکار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ تم نے کسی پر بے قصور ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن تم تو میری توقع سے بھی زیادہ مفاد پرست ہو کہ تمہیں کچھ یاد بھی نہیں آیا۔ اور تمہاری بہن کی شادی میں جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تو مجھے لگا کہ تم مجھے پہچانو گی، لیکن تم نے پھر سے لالچی ہونے کا ثبوت دیا اور ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر پگھل گئی اور آج میرے ساتھ یہاں تک آ گئی۔ تو دیکھو اب اپنی اوقات کے تم کس مقام پر کھڑی ہو۔ جس لڑکے کو تم نے غریب سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا وہ تب غریب تھا اور نہ ہی اب۔ میرے بابا اس شہر کے مشہور سیاست دان ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے ہر وقت سیکورٹی گارڈز کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور ہر وقت کا پروٹوکول لینا پڑتا ہے، اور مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ایک عام آدمی اور یہ عام انسان کی طرح جینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی شناخت کسی کو بھی نہیں بتائی اور سب کو وہی لگنے دیا جو وہ میرے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا اگر تم نے میرا پروپوزل قبول کر لیا تو میں تمہیں اپنے بارے میں سب سچ بتا دوں گا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ رانیہ ہی تھی جس نے آگے بڑھ کر میرا ساتھ دیا، لیکن تم نے اس کا بھی مذاق بنوا دیا، اور میں بھی کافی مہینے تک اس کی کیفیت سے باہر ہی نہیں آیا جس میں تم نے مجھے دھکیل دیا۔ پھر میں زندگی کو نئے سرے سے گزارنے کا سوچا اور رانیہ سے شادی کی۔ ہم نے بیرون ملک سے اکٹھے اپنے تعلیم مکمل کی اور آج ہم خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جبکہ سوچو کہ تم کہاں پر کھڑی ہو۔ اپنی حسن پر اتنا بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اکیلا رہ گیا اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں تو ہل کر رہ گئی۔ اس نے اپنے گھر بلا کر جس طرح سے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی، میں بہت شرمندہ ہو کر اس کے گھر سے نکلی تھی، اور مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سب کچھ ٹھیک کہا تھا۔ میرے پاس اچھی شکل و صورت کے سوا اور کوئی تھا ہی کیا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو کہہ دیا کہ آپ جہاں چاہتی ہیں میری شادی کر دیں۔ پھر غریب بھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اچھے نصیب شکلوں کے محتاج نہیں ہوتے۔